بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس 7۔ بیٹا میں نے کل آپ کو پڑھایا تھا آداب معاشرت کا چیپٹر، اس کی ریڈنگ کی تھی، اس کی تفہیم ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج دیکھیے، آج اس کا جو بک ورک ہے وہ دیکھتے ہیں۔ مشقی سوالات دیکھیں جی، سب سے پہلے ہیں مختصر سوالات، تو دیکھیں درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ معاشرتی آداب سے کیا مراد ہے؟ معاشرتی آداب سے مراد معاشرے میں رہنے سہنے کے طور طریقے ہیں۔ معاشرتی آداب کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ معاشرتی آداب کا خیال نہ رکھنے والے معاشرے میں انتشار، خرابی اور بد امنی پیدا ہوتی ہے۔ گفتگو کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ گفتگو کرتے وقت فضول اور بے معنی باتیں نہ کی جائیں، بولتے وقت بہترین الفاظ کا استعمال کیا جائے اور نرمی سے بات کی جائے۔ گاڑی چلانے والوں کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ گاڑی چلانے والوں کو، پیدل چلنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ چال میں متانت اور سنجیدگی سے کیا مراد ہے؟ چال میں متانت اور سنجیدگی سے مراد یہ ہے کہ چلنے میں غرور نہ ہو بلکہ عاجزی اور انکساری ہو۔ اگر غلطی سرزد ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر غلطی سرزد ہو جائے تو ہمیں اس پر شرمندہ ہونا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ بدگمانی سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ بدگمانی سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں منفی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس طرح لوگوں میں آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک شخص ہے، اس نے اگر ایک بات کی ہی نہیں ہے تو دوسرا ایک خراب آدمی ہے، وہ آپ کو آ کر بتاتا ہے تو آپ اس پہ مان لیتے ہیں اس کو، تو یہ آپ کا فالٹ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور ان کو کہا کہ فلاں شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو آپ نے اسے کہا کہ اے شخص، کہ وہ ہوا میں تیر چلا رہا تھا، تو نے وہ ہوا کا تیر پکڑا اور میرے سینے میں لا کر پیوست کر دیا۔ یعنی یہ ہم پر ہوتا ہے کہ ہمیں جو لوگ باتیں بتاتے ہیں اس طرح کہ ہماری جو عدم موجودگی میں کی گئی ہوتی ہیں، تو ہمیں کہنا چاہیے کہ کیا یہ میرے لیے کم ہے کہ اس نے میرے منہ پہ یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں کی؟ اللہ نے چلو میرا اتنا روب تو قائم کر رکھا ہے نا کہ لوگ میرے منہ پہ میری اگر جو ہے وہ برائی نہیں کر رہے، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں جو ہے لڑائی سے بچا ہوا ہوں۔ لوگوں میں اتنا حیا تو کرتے ہیں، لوگوں کی زبانیں تو پکڑی نہیں جا سکتی۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو فوراً مان لیتے ہیں، جو فوراً مان لیتے ہیں نا، وہ بہت نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ہمسایوں کے ساتھ خاص طور پر عمدہ سلوک کیا جائے، ان کے آرام و سکون کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مشہور ہے مقولہ ہمسایہ ماں جایا۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ غیبت کو چغلی کرنا بھی کہتے ہیں۔ کسی مسلمان سے ملاقات کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ کسی مسلمان سے ملاقات کے وقت اسے السلام علیکم کہنا چاہیے، الف لام کے ساتھ، السلام۔ ابھی جو مو ہے نا، السلام، کچھ لوگ واو لکھ دیتے ہیں آگے میم اور علیکم کے درمیان، یہ میم کے اوپر پیش ہے، السلام علیکم۔ دیکھیں جی آگے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو۔ یہ ہیں بیٹے مختصر سوالات، یہ بالکل مختصر ہیں، تو آپ نے یہ سارے کر لینے ہیں نوٹ بک پہ بڑی خوبصورتی سے۔ کوشش کرنی ہے کہ یہ ایک ایک لائن کا ہے نا، تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک صفحے پہ صرف 4 سوال آئیں، ان کو آپ اتنا خوبصورت کر کے لکھیں۔ شیخی نہیں کرنی، انشاءاللہ کاپیاں آپ کو مل جائیں گی۔ دیکھیں آگے، درج ذیل عبارت کی سلیس اردو کریں۔ معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ کوئی کسی مذہب، رنگ یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ کوئی سی زبان بولتا ہو، اس کا تعلق کسی بھی پیشے سے ہو، وہ گورا ہو یا کالا، امیر ہو یا غریب، اس کے ساتھ احترام سے پیش آنا ضروری ہے۔ سبق کا عنوان آداب معاشرت، سلیس اردو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کا ادب و احترام کریں، خواہ کسی بھی، خواہ نہیں پڑھنا، خواہ کوئی کسی بھی مذہب یا رنگ و نسل کے ساتھ وابستہ ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو یا کسی بھی قسم کے پیشے سے منسلک ہو، گورا ہو یا کالا، امیر ہو یا غریب، ہر ایک کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو یہ ہے بیٹا سلیس۔ سلیس ہوتی ہے کہ جو پیسج میں آپ کو مشکل الفاظ دیے گئے، ہم ان کو آسان کر کے لکھنا ہے۔ آگے دیکھیں، عبارت کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں،
آداب معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی دکھ درد میں مبتلا ہو تو اس کے درد کو محسوس کیا جائے اور اس کے غم کو بانٹنے کی کوشش کی جائے۔ ہمسایوں کے ساتھ خاص طور پر عمدہ سلوک کیا جائے۔ مشہور ہے ہمسایہ ماں جایا، اس لیے ہمسایوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جیسے وہ ہمارے ہی کنبے خاندان کا حصہ ہیں۔ سوالات ہیں جی، تمام مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آداب معاشرت کا کیا تقاضا ہے؟ آداب معاشرت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی بھائی دکھ درد میں مبتلا ہو تو اس کے درد کو محسوس کیا جائے۔ ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ ہمسایوں کے ساتھ عمدہ سلوک کیا جائے۔ ہمسایوں کے بارے میں کیا مثل کہاوت مشہور ہے؟ ہمسایوں کے بارے میں مثل مشہور ہے کہ ہمسایہ ماں جایا۔ عبارت کا مناسب عنوان تحریر کریں۔ ہمسائے کے حقوق یا آداب معاشرت، تو اس کو آپ لکھیں گے انڈر کوماز میں، ٹھیک ہے جی، انورٹڈ کوماز میں۔ آگے جی، کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs وغیرہ۔ تو دیکھیں جی، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ آداب کے معنی ہیں طور طریقے۔ آداب پر عمل کرنے والے کو مہذب، خوشتوار اور شائستہ کہتے ہیں۔ آداب معاشرت سے کیا مراد ہے؟ معاشرے میں رہنے سہنے کے طریقے۔ معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کا کرنا ضروری ہے۔ ادب و احترام۔ احتراز کیا جائے دروغ گوئی سے۔ احتراز کرنا، پرہیز کرنا، دروغ گوئی جھوٹ بولنا۔ سچ اور جھوٹ کی آمیزش نہ کی جائے۔ گالم گلوچ لوگوں کا شیوا نہیں، مہذب لوگوں کا شیوا نہیں۔ سچ اور جھوٹ گرامر کی روح سے ہے۔ مرکب عطفی۔ عطف کہتے ہیں کہ جس کو واو یا اور کے ذریعے جملے کو مرکب کو ملا دیا جائے۔ اگر کوئی اپنی غلطی پر نادم ہو تو اسے صدق دل سے معاف کر دینا چاہیے۔ ہمیں معاشرتی آداب کا خیال رکھنا چاہیے ہر جگہ۔ تمام مسلمان آپس میں ہیں بھائی بھائی۔ احتراز سے کیا مراد ہے؟ پرہیز۔ آداب جمع ہے ادب کی۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر معافی مانگنی چاہیے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرو۔ تحقیر سے مراد ہے حقیر جاننا۔ راست بازی سے مراد ہے سچائی۔ صفائی اور پاکیزگی بھی معاشرتی آداب میں شامل ہیں۔ دور رہنا چاہیے غرور اور تکبر سے۔ اللہ تعالیٰ کو عجز و انکسار پسند ہے۔ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں۔ مشہور ہے ہمسایہ ماں جایا۔ ٹوہ اور جاسوسی گرامر کی روح سے ہے۔ مرکب عطفی۔ بڑا گناہ ہے غیبت کرنا۔ درست املا ہے دال۔ السلام علیکم۔ باقی جو تینوں ہیں وہ سلام لکھنے کے غلط طریقے ہیں۔ آگے دیکھیے، معاشرتی آداب میں عہد کی پاسداری کرنا بھی ضروری ہے۔ بدگمانی سے بچیں۔ حذر کا مطلب ہے قیام۔ غرور اور تکبر سے اجتناب کریں۔ اساتذہ کا واحد ہے استاد۔ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو۔ متانت سے مراد ہے سنجیدگی۔ گورا کا متضاد ہے کالا۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا یہ بک ورک، اور جو الفاظ جملے واحد جمع وغیرہ ہیں وہ دیکھیے۔ تو دیکھیں، جماعت ہفتم 7 سبق کا عنوان آداب معاشرت۔ الفاظ جملے۔ عمل پیرا جملہ بنایا جی۔ جملے میں آپ نے وہی بات کرنی ہے کہ کچھ کریٹیو کرنا ہے، رٹا رٹایا جملہ نہ ہو جو سبق میں پڑھا وہی جناب اٹھا کے جملہ فٹ کر دیا، نہیں۔ عمل پیرا، ہماری زندگی محنت کے اصول پر عمل پیرا رہے گی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ نظر انداز، جو وقت کے تقاضوں کو نظر انداز کرتا ہے تو وقت کا کاررواں اسے دور کہیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ راست بازی، راست بازی میں ہی عافیت ہے۔ دروغ گوئی، دروغ گوئی انسان کے دیگر تمام اوصاف پر بھی پانی پھیر دیتی ہے۔ اذیت، مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ تمسخر، مذاق بنانا، کسی کا ٹھٹھا لگانا۔ جو کسی کا تمسخر اڑاتا ہے قدرت اسے ایک روز تماشا بنا دیتی ہے۔ آگے ہیں جی واحد جمع اور جمع واحد۔ واحد ایک ہی ہے مذہب، اس کی جمع ہے مذاہب۔ جمع کافی ہیں افراد، اس کا واحد فرد۔ الفاظ کا لفظ، اساتذہ کا استاذ۔ پھر ہے الفاظ متضاد، منفی مثبت، بدگمانی خوشگمانی، خوشگوار سوگوار، امن فساد، گورا کالا، امیر غریب، مہذب اوباش۔ آگے ہیں جی اعراب۔ معاشرہ، احتراز احترام، نسل احتراز، استعمال مہذب، نادم تکبر۔
تو یہ ہیں ان کے صحیح تلفظ. آپ کو صحیح تلفظ آتے ہیں تو اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس حرکت کی کس ساؤنڈ کی جو اصل میں اعراب ہے وہ کیا ہے. جیسے میں نے پڑھا معاشرہ، تو سمجھ جانا چاہیے کہ میں نے میم کے اوپر پیش پڑھی ہے. معاشرہ رہ پڑھا ہے تو میں نے آخری لفظ کے اوپر جزم لگائی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آگے دیکھیے. آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. چلیں جی، تو بیٹا آج کے لیے لیکچر یہی ہے آپ کا، تو اسے آپ ضرور دیکھیں. اور یہ جو میں اس کے آپ کو تصویر بھی سینڈ کر دیتا ہوں. آپ نے یہ جو جملے وغیرہ ہیں یہ بھی لکھنے ہیں، اور جو شارٹ کوشچنس پڑھے ہیں وہ 11-12 وہ بھی لکھنے ہیں. محنت زیادہ سے زیادہ کریں. کھیل کود کا وقت نہیں ہے یہ، آپ اسے اپنی چھٹیاں کنسیڈر نہ کریں. آپ یہی سمجھیں کہ آپ اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں سمجھنا کتنا زیادہ کام ہے. بیٹے زیادہ نہیں ہے، اگر زیادہ تو ہے لیکن آپ کے اوپر یہ اسکول آنے کا جو پریشر ہے وہ بالکل نہیں ہے. آپ نے اگر اسکول میں آپ 6 گھنٹے پڑھتے تھے تو گھر میں بیٹھ کے آپ نے وقفے سے 10 گھنٹے پڑھنا ہے. اس کو بالکل بھی چھٹیاں کنسیڈر نہ کریں، محنت کریں. آپ جب اسکول واپس آئیں تو ہمیں پتہ چلے کہ واقعی بچوں نے پڑھا ہے، جو پہلے غلطیاں تھیں وہ اب نہیں ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، تو اس پہ ضرور عمل کریں. اوکے، اللہ حافظ.